میں اپنے عقیدے پر، اپنے فرقے پر، میں اصل میں یہ ہوں، میرے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری بھول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ بھول ہے، نکلو اس گھمنڈ سے۔ میں نے ایک بندے، دنیا دار بندے کا ایک چھوٹا سا میں نے پڑھا، اس دن سے بہت ڈر لگا مجھے۔ کہتا ساری زندگی گزار دی بیرا روی میں، عمر کے آخری حصے میں نماز روزے کی طرف آئے تو جو چیز ساری زندگی دور رہی وہ آ گئی۔ شیطان دل میں ڈالا، دیکھو میں نمازی بن گیا ہوں، یہ بے نمازی ہے، میں جنت میں جاؤں گا، یہ دوزخ میں جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ اس کی تلبیس پڑھو، سمجھو یہ دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، یہ پکڑ لیتا ہے دماغ میں، کسی سے کچھ نہیں جاتا، کچھ نہیں کروا سکتا، تو اس کو تکبر میں لے آتا ہے۔ ہمیں تکبر کی مار پڑ گئی۔ یہودیوں کو کیوں اللہ نے ذلیل کہا؟ قرآن میں لکھا ہے نا، قیامت تک کے لیے یہودی ذلیل ہے نا، کہ نہیں؟ لکھا ہے نا، تو صرف تکبر کی وجہ سے نا، کہ ہم لاڈلی قوم ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو بعض ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بخشے بخشوائے ہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھتے ہیں اپنے دور حکومت میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی رازدان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کا نام ان کو بتایا تھا کہ یہ اتنے لوگ منافق ہیں، لیکن وعدہ لیا تھا کہ حذیفہ کبھی کسی کو بتانا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا، اب اپنے دور میں بلا کر پوچھتے ہیں کہ حذیفہ، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبی نے ان سے وعدہ لیا ہوا، یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا ہوا کہ یہ منافقین ہیں۔ پوچھا کہ اب تو بتا دو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی دور گزر گیا ہے، اب میں خلیفہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ بھی نہیں، اب تو حالات ہی بہتر ہو گئے ہیں، تو بتاؤ گے کہ وہ کون کون منافق تھے؟ نہیں امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا، آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی کسی کو مر جاؤں گا اس کو نہیں بتاؤں گا۔ اچھا یار اتنا تو بتا دو، اس میں کوئی عمر بن خطاب تو نہیں تھا؟ اور تو کس پہ گھمنڈ بیٹھا ہے؟ کیا گھمنڈ کرتا ہے تو؟ دو نمازیں پڑھ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تو انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا؟ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں قیامت والے دن یہ آواز نہ آ جائے، مومن کی نشانی ہے وہ ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کہیں قیامت والے دن یہ آواز نہ آ جائے کہ میں نے سب کو بخش دیا، ایک کے سوا تو کہیں گے میں نہ ہوں عمر بن خطاب۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں اور آپ اپنے کسی عمل پہ گھمنڈ مت کرو، میرا رب لے لیتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، یقین جانے ایک بندہ نوٹ نہیں لیتا تھا، نوٹ نہیں لیتا تھا، کہتا تھا اس کے اوپر محمد علی جناح کی فوٹو ہے جی، یعنی کہ اتنا انتہا کو تھا، آج وہ مشرک بنا ہوا ہے۔ اعتدال، گھمنڈ مت کرو، تم نے اگر نماز پڑھ لی تو شکر ادا کر کے اللہ اکبر، اللہ میں کچھ نہیں، جب سلام پھیرو تو کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا میں نے برائی کی؟ بہترین عمل کیا، لیکن اللہ پتہ نہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہوگی، تو جانتا ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، تو سلامتی والا ہے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ میں تیرا محتاج ہوں ذکر کرنے میں،
عبادت میں پھر گھمنڈ کیسا؟ میں فلاں ہوں نہ، اللہ کہتا ہے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کہہ رہا ہے اس کا زور اس پر نہیں چلتا، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے گھر میں تو آگ لگاتے ہیں جن، بٹے مارتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، سامان چوری ہوتا ہے، ہو رہا ہے نا ایسا؟ پھر دیکھنا اپنے گریبان میں، سب سے پہلے گھمنڈ نکال۔ نبی کو قرآن پڑھانے آتے ہیں، پہلی آیت اترتی ہے، پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو بھی اگر صحیح حدیث پڑھ کے دیکھیں تو جبرائیل نے سب سے پہلے آ کر اعوذ باللہ پڑھائی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھنے لگو تم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان، جب آیت پڑھو کوئی بھی اعوذ باللہ پہلے پڑھو۔ سورت کے لیے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ لازم ہے، چاہے چھوٹی سورت تم نے 10 بار پڑھنی ہے، ہر بار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو گے۔ ایک بار سٹارٹ میں اعوذ باللہ پڑھ لو، پھر سورت کے شروع میں بسم اللہ لازمی پڑھا کرو۔ یہاں کیا ہوتا ہے ہم سنتے ہیں جیسے اسلام فری، بغیر اعوذ باللہ کے آیت الکرسی، بغیر اعوذ باللہ کے آیت الکرسی، بغیر اعوذ باللہ پڑھے آیتیں بڑی لمبی لمبی پڑھ دی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس پر کسی کو بات اچھی نہیں لگے گی، اب آئیں گے نماز کا، آئیں گے اس کی دلیل سلسلہ اس کے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، مرچاں لگ جاتی ہیں نا، یہ پوچھتے پاؤں آنا نا، کیونکہ حق بات جو ہے نا وتواصوا بالحق کے وتواصوا، اس پر حکم ہے پھر صبر کرنا، وٹے نہیں مارنا، حق بات کرنے میں ڈرنا، اور یاد رکھنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غالباً وہ گورنر تھے کسی علاقے کے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک پیغام بھیجا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زبردست قسم کی وصیت بھیجے، تو انہوں نے وصیت پتہ کیا لکھی تھی؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ ان سے لوگ راضی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھوں میں دل ہے، اللہ کی انگلیوں میں دل ہے، جیسے چاہے گھما دے۔ اور جو لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگ بھی اس کو جوتے مارتے ہیں، لوگ بھی کبھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کو ٹٹول دینا ہے میں نے اور آپ نے۔ جب اخلاص ہوگا عبادت میں، دعا میں، معاملات میں، اب ایک آدمی سے میں ہمدردی کر رہا ہوں تو میرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، یہ تو ہے یہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ میں اس کے گھر کھانا بھیج رہا ہوں یا میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اس سے کیا توقع رکھوں گا؟ تم نے اس کو یہ کہہ دیا نا چل میرے سے دعا کریں، تو تم نے اپنا عمل ضائع کر دیا، تم نے لے لی دعا کا تقاضا کر لیا، بس وہ تجھے کہے گا جزاکم اللہ خیرا، تو اس سے کوئی تقاضا، تو اسے پانی کا گلاس بھی نہ مانگ، کہیں یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے میں نوکر سمجھ زکوٰۃ دے کے، ہے نہیں ایسا۔ ہم تو مسجد میں 2 روپے ڈالتے ہیں تو مولوی کو بھی نوکر بنا لیتے ہیں، خادم کو بھی، کیوں عمر؟ ایسا ہی ہے نا، اب آپ کا نوکر سمجھتے ہیں ہم مولوی خادم کو، کیونکہ میں مسجد میں چندہ دیتا ہوں نا، 24 گھنٹے کا وہ ملازم ہے کہ نہیں، ہر بندے کو خوش کرتا ہے۔ انتظامیہ کہتی ہے کوئی ناراض نہ ہوئے تمہارے سے، تنخواہ کنی 15,000، جی نوکر کنا 24 گھنٹے کا، خادم گیا ایسا اپنا مولوی صاحب ذرا تھوڑے دن بات بڑے گندے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ لگا ہوا ہے، بات بھی صاف کر رہا ہے، بچے بھی پڑھا رہا ہے۔ کبھی مولویوں نے خادموں نے کبھی ہڑتال کی، کبھی جلوس نکالے، کبھی مطالبے کیے سوشل میڈیا پر، کبھی اس کے حق میں کوئی بولا، لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے، جی پھر جب ان کا خیال نہیں رکھو گے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ پیٹ تو ان کے ساتھ بھی لگا ہے، بچے تو ان کے بھی ہیں، خاندان مرن جین بھی ان کا بھی ہے نا، رکھو نا خیال۔ ایک باورچی ہے جی، یہ سنگاپور سے باورچی منگوایا ہے، تنخواہ کتنی ہے؟ 1,25,000۔ یہ مساجر ہے، فلپائن سے منگوایا ہے، 3 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے مساجر کی،
ایک ٹائم میں مالش کرتا ہے. ہاں جی. مولوی کو کتنے پیسے؟ ٹیوشن لگائی ہوئی ہے مولوی صاحب کی، 6 بچے گھر میں پڑھانے جا رہے ہیں، بچے مسجد ہی نہیں بھیجنے. ہاں جی. کتنے پیسے جی؟ 2000 روپیہ مہینہ. بیٹری ٹی وی نہیں بانا گیرج میں. تو پروفیسر کیا پڑھاتا ہے؟ ایک سبجیکٹ کے لیے کہتا 40,000 روپیہ لوں گا. ویلکم جی، آپ گھر تو آئیں. ہاں جی. یاد رکھنا، جو یہ چاہتا ہے کوئی میری عزت کرے، پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے.